نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا الکریم کے احسان اور کرم سے سبق آپ کا شروع ہوگا سورہ بقرہ شریفہ کی 176 نمبر آیت شریفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ ليس البر، نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی جانب کر لو یا اپنا چہرہ تم مغرب کی جانب کر لو، ولیکن البر، اور نیکی یہ بھی ہے، اصل گویا نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ، حقیقتاً نیکی یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لے کے آتا ہے اللہ رب العزت جل وعلا پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ملائکتی، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کے فرشتوں پر، والکتابی، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کی کتاب پر، والنبیین، اور انبیاء علیہ السلام پر، وآت المال، اور اپنا مال وہ خرچ کرتا ہے، علی حبہ، باوجود کہ اس کو مال کی ضرورت ہوتی ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، ذوی القربیٰ، اپنے قریبیوں پر، والیتامى، یتیموں پر، والمساکین، مسکینوں پر، وابن السبیل، مسافروں پر، والسائلین، سوال کرنے والے منگتوں پر، وفی الرقاب، اور گردنیں آزاد کروانے میں، غلام آزاد کروانے میں، وأقام الصلاة، اور وہ نماز ادا کرتا ہے، وآت الزکاة، اور زکوٰۃ بھی دیتا ہے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، وہ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں جب کسی سے وعدہ کر لیتے ہیں، والصابرین، اور وہ صبر کرنے والے ہیں، فی البأساء، ہر طرح کی پریشانی، والضراء، اور سختی مصیبت میں، وحین البأس، اور اس وقت بھی وہ صبر استقامت دکھاتے ہیں جب وہ لڑائی میں ہوتے ہیں، اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ مفسرین کرام نے اس کی کئی تفاسیر ذکر فرمائی ہیں، من جملہ ان میں ایک یہ بھی ہے کہ سیدنا ابن عباس سے مروی ہے، عیسائی بیت المقدس کے مشرق کی جانب منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے، اور یہودی بیت المقدس کے مغرب کی جانب منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ رب ذوالجلال نے وہ قبلہ منسوخ کر دیا، بیت المقدس تو قبلہ ہی نہیں رہ گیا، اور قبلہ بن گیا حرم کعبہ۔ رب کریم نے مطلقاً فرما دیا کہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یا بیت المقدس کے مغرب کی جانب منہ کر کے نماز پڑھنا محض اور محض یہی نیکی نہیں ہے کہ تم اس کو نیکی سمجھ کر یہ خیال کر لو کہ بس اس کے سوا اور کوئی نیکی ہے ہی نہیں ہے، نہیں، بلکہ اصل نیکی کیا ہے اس کا ذکر آگے۔ اور دوسری روایت کے مطابق اس کو مطلق رکھا گیا کہ کوئی بھی آدمی جو یہ خیال کرتا ہے بس میں نے نماز پڑھ لی، میں نے روزہ رکھ لیا، میں نے حج کر لیا، میں نے زکوٰۃ دے دی اور بس کافی ہو گیا، نہیں، یہ کافی نہیں ہوا، بہت کچھ باقی ہے۔ بلکہ بعض اوقات میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، میرے اور آپ کے کریم آقا رسول ربی کے ارشاد گرامی قدر ہے، جو صحیح طریقے سے نماز ادا نہیں کرتا اس کی نماز اس کے منہ پہ دے ماری جاتی ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر البجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک شخص مسجد نبی شیفہ میں حاضر ہوا، اس نے نماز ادا کی،
نماز ادا کرنے کے بعد بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، سلام نیاز عرض کیا، میرے کریم آقا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا جاؤ جا کے نماز ادا کرو۔ وہ آدمی نماز پڑھ کے آیا تھا، مسجد نبوی میں نماز پڑھی تھی، حضور کے سامنے پڑھی تھی، مگر میرے کریم فرمایا کہ نماز ادا کر کے آ۔ وہ آدمی پھر پلٹ گیا، انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر حاضر ہوئے، سلام عرض کیا، میرے کریم آقا رسول عربی نے فرمایا جا نماز ادا کر۔ اس سے پھر نماز پڑھی، تیسری یا چوتھی مرتبہ جب رسول رحمت نے اسے بھیجا تو کہنے لگا یا رسول اللہ، مجھے اللہ کی قسم آپ مجھے بتائیں کہ میں کس طرح نماز پڑھوں۔ مراد یہ تھا کہ مجھے اسی طرح پڑھنا آتی ہے، آپ فرمائیں۔ پھر میرے کریم آقا نے اسے ارشاد فرمایا اس طرح نماز کے لیے کھڑا ہو تجھے مکمل سکون آ جائے۔ اس جگہ کچھ پڑھنے کا نہیں فرمایا، صرف یہی فرمایا جو میں عرض کر رہا ہوں، مفہوم حدیث۔ پھر رکوع میں جا، اتنی دیر تک رکوع میں رہ کہ تجھے سکون آ جائے، پھر رکوع سے سر اٹھا اور اتنی دیر تک کھڑا رہ کہ تجھے سکون آ جائے، پھر تو سجدہ میں جا، اتنی دیر تک سجدہ میں رہ کہ تجھے سکون آ جائے، پھر سجدہ سے سر اٹھا کر سیدھا بیٹھ جا، اتنی دیر تک بیٹھا رہ کہ تجھے سکون آ جائے، پھر دوسرا سجدہ ادا کر اور اتنی دیر تک سجدہ میں رہ کہ تجھے سکون آ جائے، اس طرح نماز کو ادا کر۔ میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجر بجم شفیع معظم رحمۃ عالم نے مرغ کی طرح ٹھونک مارنے سے نماز میں منع فرمایا، لومڑی کی طرح دائیں بائیں دیکھنے سے، کتے کی طرح کلائیاں بچھا کے بیٹھنے سے، اونٹ کی طرح اٹھنے سے۔ میرے نبی نے جانوروں کے نام لیے، جس طرح میں نام لے رہا ہوں، حضور نے جانوروں کے نام لے کے فرمایا ان کی طرح نماز نہ تو پڑھ کہ کتے کی طرح کلائیاں بچھائی ہوں، اونٹ کی طرح تو اٹھ رہا ہو، لومڑی کی طرح دائیں بائیں دیکھ رہا ہو، مرغ کی طرح ٹھونگے مار رہا ہو، اس طرح نماز نہ پڑھ۔ نماز میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے، ورنہ نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ میرے کریم آقا رسول ربی کے ارشاد گرامی قدر ہے کہ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں جو روزہ رکھنے والا جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، گناہ کو نہیں چھوڑتا، مجھے اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرے۔ گویا پھر اس کا تو روزہ بھی نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ محض نماز جس کو ہم کہتے ہیں پس نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکوٰۃ کر لیا، اگر تو نے حقوق العباد کو پورا نہیں کیا، رب کائنات جل والا کے احکامات کے تحت تو نے نماز روزہ نہیں رکھا، نہیں ادا کی تو نے نماز، تو ایسی صورت میں تیری نماز قابل قبول ہے ہی نہیں ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ۔ بار رب کریم ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی یہ ہے، یعنی اصل نیکی یہ ہے، من آمن باللہ، رب کائنات جل والا پر ایمان لے کے آؤ، خالق کائنات کی ذات اور اس کی ساری صفات پر ایمان لانا۔ کسی ایک صفت کا انکار کرنا بھی کفر ہوگا۔ رب کائنات جل وعلا ہمارا معبود ہے، ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ رب کائنات جل وعلا کی ساری صفات واجب ہیں، انسان میں ساری صفات ممکن ہیں۔ رب کائنات جل وعلا کی ساری صفات اس کی اپنی ذاتی ہیں، ساری مخلوق کی ساری صفات اللہ تعالیٰ کی عطا فرمودہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی ساری صفات لامحدود ہیں، انسان کی ساری صفات محدود ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہر صفت کے اظہار کے لیے صمد اور بے نیاز ہے، بندہ محتاج ہے۔ جس طرح میں دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاج ہوں، سننے کے لیے کانوں کا محتاج ہوں، بولنے کے لیے زبان کا محتاج ہوں، پکڑنے کے لیے ہاتھوں کا محتاج ہوں، چلنے کے لیے پاؤں کا محتاج ہوں، سمجھنے کے لیے ذہن، فہم، شعور کا محتاج ہوں، بندہ ہر لمحہ محتاج ہے، میرا اللہ ہر اعتبار سے صمد اور بے نیاز ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا پر ایمان لانا، اور پھر والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان لانا۔ جب یہ دو چیزیں آ جاتی ہیں، پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ پر جو ہم ایمان لیں، جو میں تھوڑا سا ابھی پہلے تھوڑی دیر گفتگو کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، یہ کسی نے مجھے خواب میں نہیں بتایا، کوئی یہ نہیں کہ مجھے کوئی الہام ہوا ہے، نہیں، ان ساری باتوں کا پتہ مجھے میرے نبی سے چلا، یعنی ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ نہیں، وہ سلسلہ آگے چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے۔ ان ساری باتوں کے بارے میں کس سے بتایا؟ نبی نے بتایا۔ پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان تب آتا ہے جب پہلے نبی پر ایمان آئے، تو پتہ پھر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، اس کے بعد قیامت کے دن پر ایمان۔ یہ وہ چیز ہے، یہ تینوں چیزیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے نبی پر ایمان اور قیامت پر ایمان۔ اگر اس کو بنیاد کہا جائے تو کچھ غلط نہیں ہے، یہی بنیاد ہے۔
جب آدمی کو یقین ہوگا کہ میں نے اگر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی تو مجھے سزا ملے گی، اگر میں نے اطاعت کی تو مجھے جزا ملے گی، یہ تین چیزیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے نبی پر ایمان لانا اور قیامت کے دن پر ایمان لانا، اگر حقیقت بھی نگاہوں سے دیکھا جائے تو یہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے، ان تین چیزوں میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ یہ بھی کہہ دیں، ایک جملہ بہت مختصر کہہ دیں کہ اللہ کے نبی پر ایمان لے آئیں، تو اللہ کے نبی پر ایمان لانا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے بتایا کہ رب پر ایمان لے کے آ گیا ایمان۔ اللہ نے نبی پر جو نازل فرمایا، نبی نے وہ اعلان فرمایا کہ فلاں فلاں چیز کو مان لو، فلاں فلاں چیز کا انکار کر دو، تو گویا پھر سب پر ایمان آ گیا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا۔ آگے پھر اس کی وضاحت تھوڑی فرما دی گئی، والملائکۃ، فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتوں کے بارے میں کس سے بتایا؟ نبی نے۔ نبی کو کس نے بتایا؟ اللہ نے۔ تو جب اللہ پر ایمان آ گیا، اللہ کے نبی پر ایمان آ گیا، تو جو بھی ایمانیات ہیں، جو بھی نبی نے بتا دیا یہ بھی چیز ہے، یہ بھی چیز ہے، یہ بھی چیز ہے، یہ بھی چیز ہے، نبی کو اللہ نے بتایا، گویا اللہ پر ایمان، اللہ کے نبی پر ایمان۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے والکتاب، اور کتاب پر ایمان لانا۔ اگر اس کو معرفہ گنا جائے، جس طرح الف لام شروع میں آ گیا، پھر مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے، پھر اہل ایمان کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے کہ قرآن کریم پر تفصیل کے ساتھ ایمان لانا، وگرنہ مطلقاً اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل فرمودہ ساری کتابیں، وہ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن کریم ہے، یا وہ صحائف جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک مختلف انبیاء رسولوں کو عطا فرمائے، ان سب پر ایمان لانا۔ والنبیین، اور اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں پر ایمان لانا۔ ان کی حقیقی تعداد کتنی ہے یہ صحیح تعداد اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے بتانے سے اس کے نبی جانتے ہیں۔ ہمارا مطلقاً ایمان ہے کہ جس کو بھی اللہ نے نبی بنا کے بھیجا، دل و جان سے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کوئی بھی تفریق نہیں کرتے کہ فلاں آدھا نبی تھا، فلاں چند دن کے لیے نبی تھا، فلاں ہمیشہ کے لیے نبی تھا، نہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا وہ نبی ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ البتہ اپنے کریم آقا رسول عربی پر تفصیلی ایمان ہے، باقی انبیاء پر اجمالی ایمان ہے۔ وآتى المال علی حبہ، اور دینا مال، یعنی جو مال دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں، علی حبہ، اس کی محبت میں۔ کس کی محبت میں؟ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی محبت میں، یعنی ریاکاری نہیں کرتا۔ یہاں زکوٰۃ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ویسے دینا بھی، گویا وہ مال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا، اب وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس مال کو اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ایک اس کا یہ معنی ہے۔ اور دوسرا معنی ہے وآتى المال علی حبہ، یہ ہی کی ضمیر لوٹ رہی ہے بعض علماء کے نزدیک مال کی جانب، کہ مال وہ دیتا ہے جو اس کو پسند ہوتا ہے، یا خود مال کی ضرورت ہوتی ہے اس کے باوجود اللہ کی رضا کی خاطر دے دیتا ہے۔ وآتى المال علی حبہ، یعنی جس مال سے اس کو محبت ہے، باوجود ہے کہ مال سے اس کو پیار ہے، پھر بھی وہ مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے، تو پھر اس کا یہ معنی بنے گا کہ اللہ کی راہ میں وہ دو جو بہترین مال ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ جل وعلا دوسری اگر ارشاد فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم وہ خرچ نہیں کرتے جس کو تم خود پسند کرتے ہو۔ میرے کریم آقا یہی فرماتے ہیں کہ ایمان والے کی نشانی یہی ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، یعنی یہ جو چیز تمہیں اچھی لگتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کے بارے میں معروف ہے، وہ شکر خرید کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں تقسیم کرتے تھے۔ کسی نے کہا تم شکر خرید کر کیوں تقسیم کرتے ہو، درہم و دینار کیوں تقسیم نہیں کر دیتے؟ تو آپ نے یہ آیت بارکہ تلاوت فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تمہیں نیکی تب ملے گی کہ تو خرچ وہ کرو جسے تم خود پسند کرتے ہو۔ مہنگے شکر مجھے پسند ہے اس لیے میں وہی خرچ کرتا ہوں، یعنی وہ چیز آپ کو پسند ہے اللہ کی رضا کی خاطر وہ چیز خرچ کریں۔ وہ دیتے کن کو ہیں؟ ذوی القربا، سب سے پہلے قریبیوں کا ذکر کیا۔ اگر خامد ہے تو اس کی ذمہ داری ہے بیوی کا خرچہ، نان و نفقہ۔ اگر باپ ہے تو اولاد، بھائی ہے تو بہن بھائی، بیٹا ہے تو والدین، اس کی ذمہ داری ہے کہ ان کو وہ خرچ پیش کریں۔
ان کے اخراجات وہ برداشت کریں، پوری کوشش کریں کہ اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے بیوی بچوں کے اخراجات کو پورا کریں۔ میرے کریم آقا رسول اللہ کے نزدیک بہترین دینار وہ ہے جو تو اپنے بیوی بچے یا بہن بھائی یا ماں باپ پر تو خرچ کرتا ہے، وہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رضا کی خاطر، یا اپنا عزیز مال جس مال سے اس کو پیار ہے اپنے قریبیوں کو، والیتاما اور یتیموں کو دیتا ہے، والمساکین اور مسکینوں کو دیتا ہے۔ میرے کریم آقا رسول اللہ کا اشعار گرامی قدر ہے، یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا، یہ کہہ کے اپنے مبارک ہاتھ کی 2 انگلیوں کو بلند فرمایا، یعنی جس طرح یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ قریب ہیں، اس طرح یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن میرے قریب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ والمساکین اور مسکینوں کو نادار، جن بیچاروں کے پلے کچھ بھی نہیں، وابن السبیل اور مسافر۔ اس زمانہ میں سفر پہ روانہ ہونے والے اپنے پاس زیادہ درہم و دینار لے کے نہیں جاتے تھے، چھن جانے کا اندیشہ بھی تھا، اس کے علاوہ قریب کو دکانیں بھی تو نہیں ہوا کرتی تھیں، بعض اوقات 100 کلومیٹر کا فاصلہ آدمی جنگل بیابان میں طے کرتا اور پینے کو پانی بھی میسر نہ آتا، وہ درہم و دینار کو کیا کرے گا کہ جب اس کے پاس خرچ کرنے کے لیے جگہ ہی نہ ہوگی، وہ چیز خریدے گا کہاں سے؟ جبکہ راستے میں اس لیے بہت تھوڑے پیسے لے کے چلتے تاکہ ڈاکوؤں کے دست بوجھ سے بھی بچ جائیں، بعض اوقات وہ سارے پیسے خرچ ہو جاتے، یعنی جو درہم یا دینار لے کے آتے خرچ ہو جاتے، اگرچہ گھر کتنا بھی امیر ہوتا حالت سفر میں وہ بیچارہ پرلے درجے کا غریب ہو جاتا۔ اب ان مسافروں کو دینا، والسائلین اور مانگنے والے، سوال کرنے والے، منگتوں کو دینا، پھر رقاب گردنیں آزاد کروانے میں دینا۔ اس زمانہ میں لونڈیوں اور غلاموں کو لوگ اپنی ضرورت کے لیے خریدتے تھے، اپنی خدمت کے لیے، کام کاج کے لیے، نوکری کے لیے اپنے گھروں میں رکھ لیتے تھے، اور بعض اوقات معاذ اللہ کئی ظالم ان سے جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتے تھے، سزا دیتے تھے، تو پھر ان بیچاروں کو خرید کر آزاد کرنا اللہ اور اس کے رسول کے لیے بڑا ہی محبوب عمل، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حضور بڑا ہی محبوب عمل۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ غلام آزاد کروانے میں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز ادا کرنا، وَآتَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو یہ کتنا پسند ہے کہ کوئی وعدہ کرے تو پھر وعدے کی وفا کرے۔ اللہ تعالیٰ کا دوسرے کا اشعار گرامی قدر ہے کہ وعدے کے بارے میں قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا، اوفوا بالعہد ان العہد کان عنہ مسئولہ، کہ پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ تو نے جو وعدہ کیا تھا پورا کیوں نہیں کیا۔ اس لیے خوب سوچ کر وعدہ کیجئے، جو وعدہ کر لیا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان والوں کی اعلیٰ صفت بیان فرمائی ہے کہ جب وہ وعدہ کر لیتے ہیں پھر اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ والصابرین فی البأساء والضراء، کوئی مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی الجھن ہو، واہ ویلا نہیں کرتے، شور و غوغا نہیں کرتے، نوحہ ماتم نہیں کرتے، بلکہ صبر و استقامت کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ وحین الباس، اور جب جہاد کے وقت کافروں سے مقابلہ ہوتا ہے کتنی بھی پریشانی کیوں نہ ہو وہ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگتے نہیں ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جن کے سچے ہونے کی گواہی رب کائنات دے، بھلا ان کی عظمت کو کون پا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی ہیں وہ جو میرے سچے بندے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کے صدیق ہونے اور ان کے متقی ہونے کی گواہی رب کائنات جل وعلا نے دے دی۔ گویا یہ آیہ مبارکہ عمل کرنے کے لیے بہترین آیہ مبارکہ ہے۔ اس آیہ مبارکہ پہ عمل کرنے والا اللہ کے حضور صدیق بھی ہے اور اللہ کے حضور متقی بھی۔ رب کائنات جل وعلا کے حضور ملتجی ہوں، دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم، ہم ناچیز و حقیر و کمزور و ناتواں بندے کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہی کچھ کر سکتے ہیں جو تیری طرف سے ہمیں عطا ہوتا ہے۔ مولا تعالیٰ ہمارے راہوں کو آسان فرما، توفیق عطا فرما کہ ہم وہ اعمال کریں جن اعمال سے تو بھی راضی ہو جائے، تیرا نبی بھی راضی ہو جائے۔ ان اعمال سے تو ہمیں محفوظ فرما جن سے تو ناراض ہو یا تیرا نبی ناراض ہو، ان سے ہمیں بچا، ہمیں وہ توفیق دے جس سے تو راضی ہو، تیرا نبی راضی ہو۔
آمین ثم آمین او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔